بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب، آج ہمارا تخصص فی الفقہ کا 18واں سبق ہے، اور آج ہم علامہ شامی علیہ رحمہ کے وہ قواعد ترجیح پڑھیں گے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں ذکر کیے ہیں متفرق طور پر، کہیں تو اشعار کی صورت میں، کہیں ویسے، یعنی کہاں کہاں پر امام صاحب کے قول کو ترجیح ہوگی یا احناف کے قول کو ترجیح ہوگی، جو وہ قواعد ذکر کی ہیں ان کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا قاعدہ علامہ شامی علیہ رحمہ نے یہ بیان کیا کہ عبادات میں مطلقاً امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ ہوگا، جب تک آپ کے غیر سے کوئی صحیح روایت نہ ملے۔ جیسے کسی شخص کے پاس پانی نہ ہو اور صرف کھجور کا نبیذ ہو تو اس کے لیے صرف تیمم جائز ہے، اور نیز آپ کے لیے، آپ کے نزدیک مستعمل پانی پاک ہے، یعنی پاک کرتا نہیں ہے لیکن خود پاک ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ قضاء اور اس سے متعلق مسائل میں، قضاء اور اس سے متعلق مسائل میں فتویٰ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول پر ہوگا، کیونکہ آپ کو اس میں زیادہ تجربہ تھا۔ اگر مثلا قضاء کے مسائل میں، یعنی جج وغیرہ کے مسائل میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے فقہا کا، تو امام ابو یوسف کے، کیونکہ امام ابو یوسف قاضی رہے، ان کے مسائل پر زیادہ ترجیح ہوگی، ان کے قول پر زیادہ راجح ہوگا، اس پر فتویٰ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے حج کیا اور اس کی مشقت کو جانا تو اپنے اس فتوے سے رجوع کیا کہ نفلی حج سے صدقہ افضل ہے، یعنی پہلے یہ کہتے تھے کہ صدقہ جو ہے یہ افضل ہے نفلی حج سے، لیکن جب حج کی مشقت کو دیکھا تو پھر فرمایا کہ نہیں، حج، نفلی حج یہ صدقے سے افضل ہے۔ اور شہادات میں بھی امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ ہوگا، کیونکہ یہ شہادات بھی قضاء کے تابع ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ذوی الارحام کے تمام مسائل وراثت میں، ذوی الارحام کے تمام مسائل وراثت میں فتویٰ امام محمد علیہ رحمہ کے قول پر ہوگا۔ متعدد فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے، اور کافی میں، کہ کافی یہ کتاب کا نام ہے، اس میں بھی یہ بات ہے کہ ذوی الارحام کہتے ہیں قریبی رشتہ دار کے، جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں، ذوی الارحام کے، جن میں 4 ذوی الفروض ہیں، اور پھر ذوی الارحام جو محرم ہے، یعنی جن سے شرعاً نکاح جائز نہیں ہے۔ تو ذوی الارحام کے تمام مسائل میں، کافی میں یہ بات لکھی ہے کہ ذوی الارحام کے تمام مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے مروی 2 روایتوں میں سے مشہور روایت وہ ہے کہ جو امام محمد علیہ رحمہ کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ قیاس پر استحسان کو ترجیح دینا عام کتب میں ہے، قیاس پر استحسان کو ترجیح دینا عام کتب میں ہے۔ جب قیاس اور استحسان دونوں ہوں تو سوائے چند مسائل کے استحسان کو قیاس پر ترجیح ہوگی، چند مسائل میں۔ علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ نے اپنی شرح المنار میں بھی اس کا ذکر کیا، اور فرماتے ہیں علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ نے کہ 22 کی تعداد تک پہنچایا ہے، یعنی ایسے مسائل کہ جن صورتوں میں استحسان کو قیاس پر ترجیح دی گئی ہے، یہ مسائل انہوں نے کہا کہ 12 ہیں، اور اسی طریقے سے بعض کتابوں میں ان مسائل کی تعداد 11 بتائی گئی ہے۔ تو اگلا جو قاعدہ ہے، اگلا قاعدہ ظاہر و روایہ کی ترجیح کا ہے، کہ باہر کے باب القضاء میں ہے کہ جو ظاہر و روایہ سے نکل جائے وہ مرجوع عنہ ہے، یعنی اس سے رجوع کیا گیا، اور مرجوع مجتہد کا قول نہیں رہتا
جس طرح پہلے یہ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ مرجو جو رجوع کر لے اب وہ قول اس کا نہیں رہتا۔ انفع المسائل میں ہے کہ قاضی مقلد کے لیے جائز نہیں کہ وہ ظاہر و روایہ کے علاوہ پر فیصلہ کرے، وہ روایت شاذہ کے مطابق بھی فیصلہ نہ کرے، البتہ جب فقہا صراحتاً بیان کر دیں کہ فتویٰ روایت شاذہ پر ہے تو اس صورت میں فیصلہ کرے۔ تو بار کے باب قضاء الفوائد میں ہے کہ جب کوئی مسئلہ ظاہر و روایہ میں نہ ہو اور دوسری روایت میں ہو تو اس کی طرف لوٹنا متعین ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے چھٹا قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ درایت یعنی دلیل، درایت یعنی دلیل سے عدول نہ کیا جائے، دلیل سے عدول نہ کیا جائے۔ شرح منیہ میں تعدیل ارکان کی بحث میں تمانیت کے بارے میں امام صاحب سے اختلاف روایت ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تعدیل ارکان واجب ہیں یا سنت ہے؟ اس طرح قومہ اور جلسہ میں بھی اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ دلیل کا مقتضا وجوب ہے۔ شیخ کمال الدین رحمہ اللہ نے اسی طرح فرمایا تو درایت سے عدول مناسب نہیں جب وہ درایت روایت کے موافق ہو۔ لفظ درایت دال کے محملہ یعنی بغیر نقطے کے ساتھ ہے اور یہ دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے درایت کا معنی بھی یہی ہے کہ دلیل ہے کہ جب اور فرمایا کسی طریقے سے حاوی القدسی کے آخر میں اسی کی تائید میں یوں فرمایا گیا کہ جب کسی مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے مختلف روایات ہوں تو اس روایت کو اختیار کرنا اولا ہے جس کی دلیل زیادہ قوی ہو۔ اور اگلا قاعدہ بیان کیا کہ عدم تکفیر کی روایت راجح، یعنی جس کی ایک روایت ہے کہ اس میں کفر کا فتویٰ ہے، دوسری روایت میں کفر کا فتویٰ نہیں ہے، تو لہذا جو کفر کے فتوے جس میں کفر کا فتویٰ نہیں ہے اس روایت کو کیا دی جائے گی ترجیح، جیسا کہ باہر کے باب المرتد میں الفتاوۃ الصغریٰ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ کفر بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا میں کسی مومن کو کافر نہیں کہتا جب کوئی ایسی روایت پاتا ہوں جو اس کی تکفیر کرتی۔ پھر فرمایا کہ جب مومن کے کلام کو اچھے معنی پر محمول کیا جا سکتا ہو یا اس کے کفر میں اختلاف ہو تو اس کے کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے اگرچہ ضعیف روایت ہی ہو، یعنی اگر اس کے اسلام کے بھی روایات ہیں اور کفر کے متعلق بھی ہے تو حد الوسط کفر کا فتویٰ دینے سے کیا کیا جائے، اجتناب کیا جائے اور اس سے بچا جائے۔ اور اس کے بعد اگلا قاعدہ یہ ہے کہ متون فتاوی اور شروع سے متون جو متن ہیں وہ فتاوی اور شروع سے مقدم ہوتے ہیں، بات سمجھیے، متن جو ہیں وہ فتاوی اور شروع سے کیا ہوتے ہیں، مقدم ہوتے ہیں، اسی طرح شروع فتاوی سے مقدم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ متون میں تصحیح کا التزام کیا جاتا ہے، اس کو جب کوئی متن لکھتا ہے اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اس کی تصحیح کرتے ہیں، جبکہ شروع کے اندر واقعات کے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ البتہ جب فتاوی کی تصحیح کی جائے تو تصحیح سری کی وجہ سے وہ مقدم ہوں گے، کیونکہ سریع التزامی سے مقدم ہوتی ہے۔ فتاوی خیریہ میں ایک سوال کے جواب میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جس قول کو اکثر متون نے ذکر کیا وہی قول قابل اعتماد ہے اور اسی پر عمل ہے، کیونکہ فقہا نے صراحت کی ہے کہ جب متون کی عبارت اور فتاوی میں تعارض ہو تو جو کچھ متون میں ہے وہ معتمد علیہ ہے، اسی پر اعتماد کیا جائے گا، اسی بات کو لیا جائے گا۔ اسی طرح جو کچھ شروع میں ہے وہ فتاوی سے مقدم ہے اور جب ان دونوں میں تعارض ہو جائے گا تو شروع والی بات کو لیا جائے گا۔ تو امید ہے کہ یہ چند قواعد میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں اور یہ ہمیں قواعد سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔